سوال: لانجائنس کا اصول طرفہ اس کے ماخذات کیا ہیں؟ جواب: ہر زمانے کے مفکرین کے لیے یہ سوال مسئلہ بنا رہا ہے کہ ادب کا فائدہ کیا ہے، ادب کو کیسا ہونا چاہیے اور عظیم ادب کی خصوصیات کیا ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف دانشوروں، ادیبوں، مفکروں اور تخلیق کاروں نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ ارسطو کا نام ایک زمانے تک لوگوں کی زبان پر رہا، ہر بات میں اسی کا حوالہ دیا جاتا۔ ارسطو کے بعد ایک بڑا نام لانجائنس کا ہے، جو بہت بڑا ادبی نقاد ہے۔ لانجائنس کے زمانے میں اس کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن بعض شہادتوں کے ذریعے پہلی صدی کا نقاد ثابت کیا گیا ہے۔ تنقیدی دنیا میں لانجائنس کی اہمیت اس کے تنقیدی مقالے کی وجہ سے ہے، انگریزی میں جس کا ترجمہ آن دا سبلائم کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ رسالہ تنقیدی دنیا میں اس کی اہمیت متعین کرتا ہے۔ اس کا موضوع عرفیت ہے۔ لانجائنس کے نزدیک عظیم ادب کی بڑی خاصیت عرفیت ہے۔ یہ سبلیمٹی کا ترجمہ ہے۔ اس کا صحیح مفہوم انگریزی کے دو الفاظ کے ذریعے کیا گیا ہے، پہلا ہائٹ اور دوسرا ایلیویشن، جس سے مراد کے اعلیٰ و ارفع ادب اور سامعہ کاری کو تخیل اور جذباتی تجربے کی بلندتر سطح پر لے جاتا ہے۔ لانجائنس کا کہنا ہے کہ ہم ایسا ادب تخلیق کریں جس میں تخلیقی قوتیں بھی ہوں، تنقیدی شعور بھی ہو۔ لانجائنس اپنے عہد میں پائی جانے والی کمزوریوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں طرفہ کا عمل نہیں ہوتا، پھر ان کو دور کرنے کی خاطر سفارش کے طور پر ایک نظریہ پیش کیا جو اصول طرفہ یا تھیوری آف سبلیمیشن کہلاتا ہے۔ سبلیمیشن ذہن کی ایک خاص کیفیت اور پرواز ہے، اسے ادبی لفظ وجدانی کیفیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ گریس پا ہونے کی کیفیت جو وقتی، ہنگامی اور لمحاتی ہوتی ہے۔ طرفہ کی تعمیر و تشکیل کے لیے جن ماخذات کو ضروری کہا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1 عظمت خیال، نمبر 2 شدت جذبات، نمبر 3 صناعِ بدائی، نمبر 4 انتخاب الفاظ، نمبر 5 ترتیب الفاظ۔ ان میں پہلے دو فطری اور آخری تین فنی تربیت کا نتیجہ ہیں۔ نمبر 1 عظمت خیال۔ لانجائنس تخلیق کی عرفیت کے لیے عظمت خیال کو سب سے ضروری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تخیل کا تصور نہیں کیا جاتا۔ یہ چیز تخلیق کے لیے نقصان دہ ہے کہ اس میں عظمت خیال کم ہو، باقی عناصر پر زیادہ ہو، اس طرح طرفہ کا عمل پیدا نہیں ہوگا۔ لانجائنس کا کہنا ہے کہ عظمت خیال انسانوں میں پیدا نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ خدائی عطیہ ہے جو بعض افراد میں زیادہ اور بعض میں کم اور بعض میں بالکل نہیں ہوتا۔ لانجائنس تخلیق کاروں کی تقسیم میں بھی اسی حوالے سے کرتا ہے۔ عظمت خیال کا یہ تصور افلاطون کے شاعری تصور سے کرتا نظر آتا ہے کہ شاعری خدا کا عطیہ ہے۔ شاعری سیکھی نہیں جاتی، محض عشق سے نہیں آتی اور نہ ہی گرامر پر دسترس حاصل کر کے شاعری کی جاتی ہے۔ لانجائنس کا کہنا ہے کہ عظمت خیال وہاں ہوگی جہاں عظیم خیالات پیش ہوں گے۔ نمبر 2 شدت جذبات۔ عظمت خیال کے بعد دوسری اہم چیز شدت جذبات ہے۔ لانجائنس کا کہنا ہے کہ شدت جذبات بھی عطیہ خداوندی ہے جو انسانوں کو ودیعت ہوئی ہے کہ جس چیز کو خود سے پیدا نہیں کی جا سکتی، بعض افراد میں زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم اور بعض میں ہوتی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ معمولی واقعات سے شدید تاثر لیتے ہیں اور بعض افراد بڑے واقعہ سے تاثر تو لیتے ہیں لیکن زیادہ نہیں، اور بعض اتنے سنگ دل ہوتے ہیں کہ کتنا ہی بڑا واقعہ رونما ہو جائے ان پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ شدت جذبات انسانی طبیعت کا حصہ ہے، انسانی شعور کو اس میں دخل نہیں۔ پوائنٹ 3 صناعِ بدائی۔ صناعِ بدائی تخلیق کے شعری ہتھیار ہیں۔ اس کی مدد سے گفتگو میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ جہاں خیال کی عظمت اور جذبات کی شدت ہے، وہاں صناعِ بدائی بھی آنے لازمی ہے۔ یہ اس طرح نہ آئے کہ تحریریں کھٹکیں یا بے ہنگم محسوس ہوں یا بے موقع ہوں۔ تخلیق میں استعارہ انگلی پکڑتا ہے اور تشبیہ دامن کھینچتی محسوس نہ ہو، بلکہ یہ موقع محل کے مطابق ہو، تحریر کے خون میں ملے ہوں اور محسوس ہوتے ہوں کہ اس جگہ کا استعمال ہوا ہے، بالکل آمد محسوس ہو۔ ان کی بدولت فنی خوبی اور تنقیدی شعور کو جلا ملتی ہے۔ صناعِ بدائی اس میں ہے کہ سب آمد، جوش، شدت جذبات عظمت خیال میں اس طرح مکس ہوں کہ وجود کا احساس نہ ہو۔ مثلاً سورج کی روشنی کے سامنے ان کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، اس طرح خیال کی عظمت اور جذبات کی شدت کے سامنے دب جائے ان کے وجود کا احساس نہ ہو، اسی طرح طرفہ کا عمل پیدا ہوگا۔ پوائنٹ 4 انتخاب الفاظ۔ لانجائنس کا کہنا ہے کہ طرفہ کا عمل اس وقت زیادہ مؤثر ہوگا جب الفاظ کا استعمال درست طور پر کیا جائے گا۔ انتخاب الفاظ میں صناعِ بدائی، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ وغیرہ کا ذمہ داری کے ساتھ انتخاب کر کے عین موقع مناسب کے لحاظ سے ان کو تحریر میں لانا نہایت اہم ہے، ورنہ طرفہ کا عمل بہتر نہ ہوگا۔ مثلاً استعارہ، تشبیہ وغیرہ یہ چیزیں تخیل کی شدت کو مزید مؤثر بنا دیتی ہیں۔ پوائنٹ 5 ترتیب الفاظ۔ خیالات و جذبات و احساسات کو متشکل کرنے کے لیے جس روپ کا سہارا لیا جاتا ہے اس کو الفاظ کا نام دیتے ہیں۔ کوئی تخلیق اسی وقت اعلیٰ و ارفع ہو سکتی ہے جب اس میں
الفاظ کی ترتیب، الفاظ اور فقرہ ساخت کے بارے میں محتاط ہونا چاہیے۔ عامیانہ، مبذل، حقیر اور معمولی الفاظ سے گریز کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں جہاں عظمت خیال اعلیٰ پائے کی ہو وہاں الفاظ بھی اعلیٰ ہوں، عامیانہ نہ ہوں۔ معمولی اور عام روح کی اصطلاحیں بیان کرنے سے بھی گریز کیا جائے، لیکن یہاں لانجائنس معمولی درجے کی جزئیات کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا، لیکن ان کو عظمت خیال اور جذبات کے سائے تلے رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جس طرح فطرت نے ہمارے جسم کے بہتر اعضاء کو سامنے رکھا ہے، اس طرح ہم بہتر الفاظ کو سامنے رکھیں، اور جس طرح ہمارے جسم کے استعال اعضاء پوشیدہ رکھیں، اس طرح ہم بھی معمولی الفاظ کو سکیڑ دیں۔ نر اشید مزین عالی قدر الفاظ تحریر کو بہتر بناتے ہیں۔ ان الفاظ کو تحریر کے ساتھ استعمال کریں تو تحریر میں آہنگ پیدا ہوتا ہے جو دل میں اثر پیدا کرتا ہے۔